جو سب سے بڑا سکینڈل پیزا بابا کا ہے، تو اس پہ کوئی نیب عمل کر لے، ہم اس سب کے حامی ہیں۔ باقی بالکل ہر کسی سے پوچھنا چاہیے، میرے خیال میں میرے سے پہلے پوچھنا چاہیے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے کاغذ مل رہے تو مجھے اللہ کرے جلدی ملے، مجھے اللہ کرے جلدی ملے، تاکہ میری وضاحت ہو سکے۔ بابا صاحب کو اللہ کرے جلدی ملے، اسی طرح مولانا صاحب بھی وضاحت کر لیں۔ اٹک کے 2000 ایکڑ کا فارم ہاؤس کس کا ہے؟ یہ سب وضاحتیں چاہیے لوگوں کو۔ ٹائمنگ بالکل غلط ہے، میں مانتا ہوں ٹائمنگ ٹھیک نہیں، لیکن وضاحت پہلے میں کروں، پھر دوسرا کرے، پھر تیسرا کرے، اس میں بھی غلطی نہیں۔ ججز کا احتساب، جرنیلوں کا احتساب، جرنلسٹ کا احتساب، میں جاؤں گا، کیوں نہیں جاؤں گا؟ ذرا کامران خان صاحب کو بھی تو بلائیں، اچھی اچھی باتیں کر کے۔ اس سے حقیقت یہ حکومت نہیں گرنے والی، حکومت گرتی ہے تو حکومت کردار سے گرتی ہے، اور وہ کردار مجھے اس وقت مسلم لیگ ہے کم سے کم نظر نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکور ہوں پشاور پریس کے اپنے تمام بھائیوں کا جو آج ہماری دعوت پہ ادھر آئے ہیں اور ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہمارے آج کے کابینہ کے اجلاس کے فیصلے آپ کی وساطت سے ہم پورے قوم تک پہنچے ہیں۔ ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں اور ہم ایک دفعہ پھر یہ بات بڑے واضح طور پہ کہنا چاہتے ہیں کہ صوبہ خیبر پختونخوا ایک دفعہ پھر دہشت گردوں کے ہاتھ میں حوالے ہو رہا ہے۔ ادھر دہشت گردی کا لہر جس طریقے سے دوبارہ عروج پہ آ رہا ہے تو وہ ناقابل برداشت ہے۔ پرسوں آپ نے دیکھا ہے ایک رکشے سے عورت کو اتار کے مارا گیا ہے، اور وہ مائنڈ سیٹ ایکسٹریمزم کا ایک دفعہ پھر اس علاقے پہ عروج پہ چڑھ رہا ہے۔ اور میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جتنی بھی حکومتی اور ریاستی ادارے ہیں وہ خدا را اس بات کو سنجیدگی سے لیں۔ یہ دہشت گردی کا لہر اگر دوبارہ اس سرزمین پہ آتا ہے تو بہت نقصان پہلے ہو چکا ہے، مزید نقصان برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ دہشت گردی کی مخالفت ہم تب سے کر رہے جب اس کو جہاد کا نام دیا گیا تھا۔ جب یہ افغانستان میں آگ لگ گئے تو اسفندیار ولی خان بلکہ باچا خان اور خان عبدالولی خان نے ہمیشہ بولا ہے کہ یہ آگ رکنے والی نہیں، یہ آگ پھیلے گی۔ اور وہ پھر ہم نے دیکھا کہ وہ آگ باجوڑ سے لے کے وزیرستان سے لے کے سوات، مردان، چارسدہ، پشاور، ڈی آئی خان اور پختونوں کا یہ صوبہ، ہر کونا کونا دہشت گردی کے اس آگ کے لپیٹ میں آ گیا۔ بڑی قربانیاں دینی پڑی۔ ابھی اگر ایک دفعہ پھر وہی آگ ادھر جلایا جاتا ہے تو دریائے اباسین میں وہ ہمت نہیں کہ اس آگ کو روکے۔ یہ آگ بھڑک کے پھر آخر میں وہی جائے گی جہاں سے یہ آگ شروع ہوئی۔ لہذا دہشت گردوں کا راستہ روکا جائے۔ وزیرستان میں، علم کے علاقے میں، باجوڑ تک جو راستہ دہشت گردوں کو دیا گیا ہے وہ یا تو روکا جائے، اور اگر نہیں رکتا تو میں ایک دفعہ پھر یہ کہوں گا کہ پھر لوگ وہی سمجھیں گے کہ یہ کام آپ کر رہے ہیں، پھر وہ باتیں ہوں گی جو آپ نہیں سننا چاہتے۔ لہٰذا ابھی سے ہم
یہ آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتے ہیں کہ اس دہشت گردی کا سامنا کیا جائے۔ پختونخوا میں بیڈ گورننس کی کوئی مثال تاریخی جو یہاں پہ حالات ہے، وزیر اعلیٰ کے دفتر سے لے کے وزراء کے دفتروں تک اور وزیر اعلیٰ کے سیکریٹریٹ سے لے کے پروونشل سیکریٹریٹ اور فاٹا سیکریٹریٹ تک پوری دنیا میں گھومے، بیڈ گورننس کی ایسی مثال آپ کو کہیں بھی نہیں ملے۔ دو دن بعد افسروں کے تبادلے ہوتے ہیں۔ جو بی آر ٹی ان کے بیڈ گورننس کی مثال خود بولتی، اس پہ آج تک تحقیق نہیں ہو رہی۔ ابھی تو کچھ دن پہلے نیب والے نے سر سے پاؤں تک کہا کہ تحقیق کریں گے، اللہ خیر کرے۔ ابھی بلو آئیڈ ہے پی ٹی آئی، مجھے نہیں لگتا، لیکن اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ بس ہر دوسرے دن بس چل رہا ہے۔ کیا کسی نے یہ پوچھا کہ یہ تو نئے بس ہم نے لیے ہیں بقول اپنی حکومت کے پی ٹی آئی کے، تو ان نئے بسوں کی کوئی وارنٹی ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں ذرا بتایا جائے کہ یہ بس جب سڑکوں پہ آ رہے تھے ان کی وارنٹی تھی کہ نہیں تھی، اور ہمیں یہ بھی بتایا جائے کہ یہ بس کسی کمپنی سے خریدے گئے ہیں یا نہیں۔ یہ اسمبل، جس طرح ہمارا ادھر شوبہ مارکیٹ ہے، اس میں گاڑیاں اسمبل ہوتی ہے۔ ذرا تحقیق، ایک نئی بات میں دے رہا ہوں، ذرا تحقیق کی جائے کہیں یہ بسز ادھر کی اسمبلڈ تو نہیں ہے، ان کی وارنٹی کیوں نہیں ہے؟ اس ملک کا نہیں، اس خطے کا مہنگا ترین بس سروس اسٹیشن ہفتہ چلنے کے بعد بند ہوتا ہے کیونکہ بسز میں آگ لگتی ہے۔ بچہ جانتا ہے کہ یہ بی آر ٹی برباد ریپڈ ٹرانسپورٹ ہے پختونخوا کا، اور یہ ہم روز اول سے چیختے آ رہے ہیں۔ یہ صرف بی آر ٹی نہیں، پی ٹی آئی کے دور حکومت میں نوکریاں سب پیسوں پہ مل گئی، ان کے لیے باقاعدہ لوگ بٹھائے گئے ہیں، اور وہ لوگ ایک ایک نوکری، ایک ایک پوسٹ، کلاس 4 سے لے کے جو پوسٹ آتا ہے، اور پھر بی آر ٹی میں جو بھرتیاں ہوئی ہیں، سب بھرتیاں پیسوں کے بنیاد پہ ہوئی، عہدوں پہ بولیاں لگ رہی ہیں۔ کون زیادہ رشوت دے گا؟ جو زیادہ دے گا اس کو اس پوسٹ پہ لگایا جائے گا، اور یہ بولیاں پی ٹی آئی کے منسٹرز، چیف منسٹر اور وہ طبقہ جو پی ٹی آئی کے فائنانسرز جانے جاتے، یہ سب لگا رہے ہیں۔ اور میرے خیال میں اس کی تحقیق بھی ہونی چاہیے، اور اس کا برا رد عمل آ رہا ہے۔ برا رد عمل یہ آ رہا ہے کہ آپ کے بہترین آفیسرز صوبے سے غائب ہیں۔
آپ کے پولیس کے بہترین افسران آپ کو صوبے میں نہیں دیکھیں گے، آپ کو پی ایم ایس والے بہترین افسران صوبے میں نہیں دیکھیں گے۔ اور دوسرا، ان امپلائمنٹ کی جو بگڑتی ہوئی صورتحال ہے، اس صورتحال میں جب ہر نوکری پیسوں کی بنیاد پہ دی جائے تو غریب بیچارے کے پاس تو پیسہ ویسے ہی نہیں ہے، وہ 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے نوکری کر رہے ہیں، تو غریب کے ہاتھ میں وہ نوکری ملنا ناممکن سی بات اس حکومت میں لگتی ہے۔ مرجڈ ایریاز کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، جو وعدے کیے گئے تھے مرجر کے وقت، ہم بار بار وہ یاد دلانا چاہتے ہیں، اور ہم بار بار یہ اپیل کرتے ہیں کہ ان 7 اضلاعوں کو پیار کی نظر دے کے ان کے مشکلات دور کیے جائیں، ان کے گھر و بازار آباد کیے جائیں، ان کو اپنے گھر واپس کر دیے جائیں، ان کے زندگی کے جو مسائل ہیں وہ پیار اور محبت سے حل کر دیے جائیں، تجارتی راستے کھول دیے جائیں۔ کاش پی ٹی آئی کی حکومت یہ 100 ارب روپے بی آر ٹی کے بجائے وزیرستان میں لگا لیتی، باجوڑ میں لگا لیتی، خیبر میں لگا لیتے، کوئی اسکول بنا لیتے، کوئی کالج بنا لیتے، کوئی اسپتال بنا لیتے، کوئی سڑک بنا لیتے، قوم کے بڑے کام ہونا تھا۔ ابھی حالیہ آپ نے دیکھا پختونخوا میں سیلاب آئے اور 90 سے زائد لوگ اس میں شہید ہوئے۔ ہمارا گلہ میڈیا سے بھی ہے، میڈیا کو کراچی دیکھ رہا تھا، پختونخوا کے حالات میڈیا کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ اور پھر بالخصوص آپ بھائی، یہ نہیں کہ ہم آپ سے گلہ کر رہے ہیں، ہم آپ کی وساطت سے مین اسٹریم میڈیا سے یہ گلہ کر رہے ہیں کہ پختونخوا میں جو سیلاب آئے تھے تو پختونخوا پاکستان کا حصہ ہے، یہ 90 لوگ پاکستانی تھے۔ اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ یہ احتجاجاً اپنے حق کے لیے ان کے خاندان والے جب نکلے تو ان پہ ایف آئی آر ہوئے ہیں، ان کو جیل بھیجا گیا۔ ابھی تو موسم بھی صاف ہے اور وزیر اعلیٰ صاحب کا ہیلی کاپٹر بھی اڑ سکتا ہے، تو اڑ کے چلا جائے، ان کا پوچھ لے اور ان کی کوئی مرہم پٹی کر لے۔ یکساں نصاب ایک دفعہ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم رد کرتے ہیں، ہم یکساں نصاب پاکستان کے اندر نہ مانتے ہیں اور نہ ماننے کو تیار ہیں۔ اور جس طرح میں نے پہلے کہا تھا، ایک شرط پہ صرف مانیں گے، ایک شرط، اور وہ یہ شرط ہوگا کہ سچ لکھا جائے گا، سچ لکھا جائے گا پورے پاکستان کی تاریخ 2020 اور 47 کے درمیان، اور انگریز جب آئے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی سے 47 تک، سچ بتائیں، ہم بالکل یکساں نصاب ماننے کو تیار ہیں۔ لیکن آپ اگر سچ بتانا نہیں چاہتے تو ہم جن لوگوں کو اپنے قوم کے ڈاکو مانتے ہیں ان کو ہم ہیرو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بھلے رنجیت سنگھ آپ کے لیے ہیرو ہوگا، میرے قوم کا دشمن ہے، ہم اس کو ہیرو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے یکساں نظام ہم کسی صورت میں برداشت نہیں کریں گے۔ ابھی 2 اکتوبر کو عالمی دن عدم تشدد کا منایا جائے گا، اور جہاں بھی عدم تشدد کی بات آئے گی تو باچا خان بابا کے پیروکار آپ کو انشاءاللہ
اول صفحے میں دیکھیں گے. ہم انشاءاللہ آج ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 2 اکتوبر کو پورے پختونخوا میں تحصیل کے لیول پہ ہم انشاءاللہ باچا خان امن سیمینار کریں گے، اور اسی طرح ہمارا پروگرام باچا خان مرکز میں بھی ہوگا، اور ہم امن کا پیغام اس عالمی دن پہ بھی پوری دنیا کو پہنچائیں گے. ایک مسئلہ ہے، یہ موجودہ حکومت ہر چیز کو پولیٹیسائز کر رہی ہے. یہ تانوں کے سطح پہ کمیٹی بنی ہے جس کو DRC بولا جاتا ہے، ڈسٹرکٹ ریکنسیلیشن کمیٹی. ان کا کام ہے صلح کرانا. اس میں 90% اناتھینٹک لوگ ہیں. 90% DRC میں وہ لوگ نمائندگی کر رہے ہیں جو اپنی زندگی انصاف سے نہیں گزارتے. چور ہیں، ڈاکو ہیں، گینگسٹرز ہیں، لینڈ گریبرز ہیں، بتہ خور ہیں. وہی لوگ DRC کے ممبرز بھی. تو یہ کس طرح کی ریکنسیلیشن ہوگی؟ اور اسی طرح اگر دیکھا جائے تو زکوٰۃ کمیٹیاں، ان کو اتنا پولیٹیسائز کیا ہوا ہے کہ کوئی حد نہیں. اور اب دیکھیں اس حد تک کہ ٹائیگر فورس. تو یہ حکومت بار بار یہ وزیر اعظم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ PTI کے وزیر اعظم ہے، پاکستان کے وزیر اعظم نہیں ہے. ان کو ہمیں یاد دلانا پڑے گا کہ آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، اور آپ ان اداروں کو کم سے کم پولیٹیسائز نہ کریں، کیونکہ اس سے قوم کو نقصان مل رہا ہے. جو سیکٹیرین باتیں اوپر آئی ہیں، یہ ہماری سرزمین کی تباہی کی طرف لے کر جانے والی بات ہے. تشدد ایک بھی صورت میں قابل برداشت. کیوں روز روز ہمیں انعوذ باللہ توہین رسالت کے امتحان میں ڈالا جاتا ہے؟ کیوں مسلمان کو مسلمان سے لڑایا جاتا ہے؟ کیوں شیعہ سنی فسادات کو مزید ایسا ماحول بنایا جاتا ہے کہ وہ بڑھے؟ خدا سب کا ہے. خدا صرف مسلمانوں کا نہیں. اور وہ خود کہتے ہیں کہ میں سب کا ہوں. لہذا تشدد کے یہ راستے، اور جیسے کہ آپ کو پتا چلا کہ فیٹف کے بعد مدرسوں کے چندے ختم ہو گئے ہیں، تو ابھی صاحبان میں پھر وہ گلے کرتے ہیں بہت، تو پھر ابھی ان کے پاس اور راستے نہیں بچے. تو مسلمانوں میں اسلام کے امتحان اور پھر اسلام کو استعمال کر کے اس پہ سیاست کرنا ایک اچھی عمل نہیں. ریاست اور امام مسجد سب یہ سوچیں کہ ہمارا دین ان سب چیزوں سے معتبر ہے. سیاست اس دنیا کا کھیل، لوگوں کا حق مانگنا ہے، لوگوں کو سہولیات دینی ہے. وہ بطور مسلمان ہم سب کر رہے ہیں. لہذا لوگوں کے عقیدوں کو سیاست میں نہ لایا جائے. آخری بات کروں گا، پھر باقی آپ کے سوالات لوں گا. اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ بہت ظلم ہے، اور یہ بار بار ہم آگاہی کر رہے ہیں کہ یہ جب سے یہ کرونا شروع ہوا ہے تو ہر ریاست، ہر ملک اپنے شہریوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے تیار اور بیتاب بیٹھے ہیں. پہلے آپ نے دیکھا کہ ہمارے لوگ سعودی عرب
امارات اور ان ممالک میں کرونا سے ان کی شہادت ہو چکی تھی اور وہ اپنے کمروں میں ہی شہید لیٹے ہوئے تھے، ان کے پاس کوئی گنجائش، کوئی آنے جانے کا کوئی طریقہ نہیں۔ اب آخر میں ہم نے، آپ نے میڈیا تو نہیں، سوشل میڈیا کے تھرو دیکھا ہوگا کہ میری اس دن ملاقات ہوئی تھی سعودی عرب کے سفیر سے، اور میں بہت مشکور ہوں، میں بے حد مشکور ہوں۔ انہوں نے جو لسٹ بنایا تھا وطن واپسی والا، اس میں پاکستان کا نام نہیں، اور میں ان کے پاس گیا کہ بھئی ہمارے 15 لاکھ لوگ، آپ یہ سہولت کیسے نہیں دے سکتے؟ میں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا، پر میں نے اس سہولت کے لیے ان سے گزارش کی، اور میں مشکور ہوں ان کا کہ اگلے دن ہی انہوں نے وہ گزارش قبول کر کے پاکستان کا نام ڈالا۔ فلائٹس واپس شروع ہو گئی۔ ادھر کیا ہو گیا، ایک وفاقی وزیر بلیک پہ سب ٹکٹ بھیج رہا، مزدور، ڈرائیور، ہمارے پختون ادھر کوئی شیخ نہیں ہے۔ ان حالات میں جہاں پہ سعودی عرب نے ان کو 3 مہینے کا ایکسٹینشن بغیر فیس کے دیا ویزے کا، جہاں پہ سعودی عرب نے یہ نہیں دیکھا کہ کسی کا ویزا ہے یا نہیں ہے، پر کرونا کی وجہ سے ان کا علاج بھی کیا اور ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا، جہاں پہ ہمارے ریکویسٹ میں انہوں نے پاکستانیوں کو واپس آنے کی اجازت دی، اب ان کا راستہ کیسے روکا جا رہا ہے؟ ایک وفاقی وزیر اپنے طریقہ کار اپناتے ہوئے بلیک پہ ٹکٹ بھیج رہے، ₹1,00,000 کا ٹکٹ ₹3,00,000 کا، وہ بھی سفارش پہ۔ میرے پاس مثال پڑے ہیں، میرے پاس ایسے لوگ ہیں جن کو جانا پڑ رہا ہے کیونکہ ان کے وہ کاغذات کے وقت کی خاتمہ ہو رہا ہے، لیکن اس طریقہ کار کی وجہ سے اب ان کا راستہ رکا ہوا ہے۔ لہٰذا خدا را آپ میڈیا والے ہمارے ان بھائیوں کے ساتھ یہ آواز ہر فورم پر اٹھائیں کہ ان کو جلد از جلد اس چیز سے، اس بلیک کے ٹکٹ سے خاتمہ ملے اور ان کو واپس جانے کی سہولت حکومت کی طرف سے کوئی رعایت ملے تو بہت بہتر ہو۔ جیسا آج جو آپ کا اجلاس ہوا ہے، کیا اپوزیشن جو اکتوبر سے احتجاجی تحریک شروع کر رہی ہے، کیا اس پہ کوئی بات ہوئی؟ اس حوالے سے MP کیا تیاری کر رہی ہے؟ اور سر یہ بھی ذرا بتائیں، اگر اپوزیشن جماعتیں اس بات پہ متحد ہوتی ہے کہ اسمبلیوں سے استعفیٰ دیا جائے تو کیا MP اس کے لیے بھی تیار ہے؟ بہت مشکور ہوں۔ ہمارے پارٹی کا آئین ہے، اور باقی جس پارٹی کا فیصلہ جس طرح بھی ہوتا ہے، ہمارے آئین میں سیاسی جوڑ توڑ کا فیصلہ مرکزی مجلس عاملہ کے پاس، تو ہمارا فیصلہ حتمی شکل میں انشاءاللہ ہم نے عنقریب اگلے مہینے میں مرکزی مجلس عاملہ بلایا ہے، اور ہم جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ادھر کے بعد ہم کر سکیں گے۔ ہمارے پاس ایسی گنجائش آئینی طور پہ ہے نہیں۔ میٹنگ میں چونکہ ہم اپوزیشن کے حصے دار ہیں تو میٹنگ میں ہم حاضر بھی ہوئے ہیں، میٹنگ میں ہم نے نمائندگی بھی کی، اور میٹنگ میں ہم نے اپنا موقف بھی سامنے رکھا ہے۔ باقی اتحاد کا حصہ ہم ختمی شکل میں بنیں گے نہیں بنیں گے، کس طرح بنیں گے، وہ انشاءاللہ مرکزی مجلس عاملہ میں فیصلہ کیا جائے۔ ایمن خان، جو PRT کے حوالے سے آپ نے بات کی، حکومت کا فلیگ شپ منصوبہ ہے اور آپ لوگوں کی اسی صوبے کی اسمبلی میں نمائندگی بھی ہے، اس پر مطلب کوئی پریکٹیکل عمل کیا ہوگا پارٹی کا؟ کافی سارے پیسے اس پہ خرچ ہوئے ہیں، بسیں اب چل رہی ہیں، ابھی بسیں کھڑی ہوئی ہیں، دوبارہ منصوبہ رکا ہوا ہے، پریکٹیکل عمل کیا ہوگا آپ لوگوں کا؟ پریکٹیکل گے کہ نہیں
پریکٹیکل عمل تو کورٹ انسان تب جائے جب ایک چیز کورٹ میں ہے نہیں. بی آر ٹی کا کیس تو سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, نیب کورٹس ہر جگہ پہ اس کی فائل پڑا ہوا ہے, اور کرپٹ ترین, یہ فلیگ شپ نہیں ہے, یہ کرپٹ ترین منصوبہ ہے. تو جو اداروں کے پاس پڑا ہوا ہے وہ ادارے کیوں عمل میں نہیں آ رہے؟ اور پریکٹیکلٹی یہ ہے کہ اگر ہمیں عمل نہیں دکھائیں گے تو ہم اور تو ان اداروں کے پاس جا نہیں سکتے, پھر ہم سڑک پہ ہی نکلیں گے. اس کے علاوہ تو اور کوئی راستہ ہمارے پاس ہے نہیں. جب ہم چور کی نشاندہی کرتے ہیں, جب ہم سب سنتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ چور ہے, لیکن پھر بھی ادارے نہیں پکڑ رہے, تو ہمارے پاس وہی راستہ ہے. ہم پھر شاید ایک دفعہ پھر نیب کے دفتر کے سامنے چلے جائیں کہ بھائی کیا کر رہے ہیں آپ. مولانا صاحب کے پیچھے تو نیب نے وہ نوٹس بھیجا ہوا ہے کہ 2 اکتوبر کو طلب کیا جائے گا. ایسا سننے میں آ رہا ہے کہ آپ کے خلاف اور بابک صاحب کے خلاف نوٹس آ رہا ہے, سچی؟ میرے خلاف تو آنے چاہیے. میں تو انتظار کروں گا یہ نوٹس مجھے مل جائے. اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. ہم بالکل کھلی بات کرتے ہیں, اور میرے والد صاحب نے یہ بات واضح کی ہے کہ اگر کچھ ہو جائے تو سزا نہیں دیجیے گا, پھانسی دیجیے گا. مولانا صاحب ٹائمنگ بالکل غلط ہے. ٹائمنگ سے تاثر یہی مل رہا ہے کہ یہ پولیٹیکل ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے, انتقام ہو رہا ہے. باقی بالکل ہر کسی سے پوچھنا چاہیے, میرے خیال میں میرے سے پہلے پوچھنا چاہیے. اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے کاغذ مل رہے تو مجھے اللہ کرے جلدی ملے, مجھے اللہ کرے جلدی ملے, تاکہ میری وضاحت ہو سکے. بابک صاحب کو اللہ کرے جلدی ملے. اسی طرح مولانا صاحب بھی وضاحت کر لیں. اٹک کے 2000 ایکڑ کا فارم ہاؤس کس کا ہے؟ یہ سب وضاحتیں چاہیے لوگوں کو. ٹائمنگ بالکل غلط ہے, میں مانتا ہوں ٹائمنگ ٹھیک نہیں, لیکن وضاحت پہلے میں کروں, پھر دوسرا کرے, پھر تیسرا کرے, اس میں بھی غلطی نہیں. یہ نہیں کہ ہم اس میں غلط باتیں بھی چھپائیں. اگر میرے میں کچھ غلط ہو اس کو سامنے لایا جائے. آپ اس چیز کی حمایت کر رہے ہیں کہ ہم سب کا میں احتساب ہونا چاہیے بلا امتیاز اکراس دا بورڈ, آغاز ہم سے کریں, سیاستدانوں کو پکڑیں. یعنی نیب جو کر رہے ہیں آپ کا نہیں, میری بات تو سنیں, نہیں میری بات تو سنیں. میں نے نیب کے کردار کو ٹھیک نہیں بولا, اکاؤنٹیبلٹی کی بات. تو میں آپ میری بات سنیں, آپ میری بات سنیں. اگر آپ بات کر رہے ہیں نیب کی, تو نیب تو بالخصوص بنا ہے پولیٹیکل منوورنگ کی. بات ہوتی ہے احتساب کی, تو احتساب کو ہر کسی کو جواب دہ ہونا ہو, یہی نیب کرے. لیکن اس نیب کو لوگوں کو یقین دلانا چاہیے کہ اکراس دا بورڈ ججز کا احتساب, جرنیلوں کا احتساب, جرنلسٹ کا احتساب. میں جاؤں گا, کیوں نہیں جاؤں گا؟ ذرا کامران خان صاحب کو بھی تو بلائیں. زردار بابک صاحب جائیں گے, کیوں نہیں جائیں گے؟ ضرور جائیں گے. ذرا شاہ زیب خان زادہ صاحب بھی تو آئیں. ذرا کوئی جج, کوئی جو باقی جس طرح نیب کا آج ہمیں اعتماد ہوتا, جو سب سے بڑا سکینڈل پیزا بابا کا ہے, تو اس پہ کوئی نیب عمل کر لے. ہم اس سب کے حامی ہیں. شروع ہم سے کرے اکراس دا بورڈ. پاکستان کے ریاستی حساب کتاب میں جس کا بھی کردار ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. سر یہ جو ابھی اپوزیشن کی حکومت گرانے کی جو تحریک ہے, یہ مجھے نہیں پتا. سر یہ جو حکومت گرانے کی اپوزیشن کی تحریک ہے, حکومتی وزراء کا کہنا ہے کہ یہ اپوزیشن جماعتیں کچھ نہیں کر سکتی, یہ تو ایک فون کی مار ہے. جب ان کو ایک فون آتا ہے تو یہ رکوع سجود میں پڑ جاتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے, کیا اس دفعہ اپوزیشن جماعتیں کامیاب ہو جائیں گی یا نہیں؟ دیکھیے, جو حقیقت ہوتی ہے,
اور انسان بولا اسی کو چاہتے ہیں جو حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے بات کرے. عوامی نیشنل پارٹی میں یہ قوت نہیں کہ وہ اس حکومت کو گرا سکے. عوامی نیشنل پارٹی. باقی مجھے کسی پہ یہ اعتماد نہیں. وہ ہر بندہ ڈیل ہو رہا ہوتا ہے. وہ مطلب میاں صاحب اپنا ڈیل ہو رہا ہے, وہ باقی پورا پارٹی سینٹ کے الیکشن میں ڈیل ہو گیا, مولانا صاحب اپنا ڈیل ہو رہا ہے. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اگر صرف واحد عوامی نیشنل پارٹی یہ کام کر سکتی ہے تو ہم کسی فون پہ انشاءاللہ سلوٹ اور ہاں نہیں کریں گے. ہم وہی کام کریں گے جو ہم کر سکتے ہیں. ہمارا ایک M&A ہم نے پہلے دن بولا کہ استعفیٰ دینی چاہیے, سب سے پہلے ہم دیتے ہیں, باقی سب دیں. مسئلہ یہ جو آپ نتیجہ مانگ رہے ہیں وہ نتیجہ تب نکلے گا جب سنجیدگی آئے گی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ سے. اب اللہ کرے کہ وہ سنجیدگی آئے, صرف تقریروں کے حد تک نہیں. یہ نہیں کہ 6 مہینے بعد, 8 مہینے بعد, 10 مہینے بعد ہم ایک بہترین شو کر کے, بڑی بڑی اچھی تقریریں کر کے, اچھی باتیں کر کے, اس سے حقیقت یہ حکومت نہیں گرنے والی. حکومت گرتی ہے تو حکومت کردار سے گرتی ہے, اور وہ کردار مجھے اس وقت مسلم لیگ ہے کم سے کم نظر نہیں. تھینک یو جی, تھینک یو.